السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میرے عزیز دوستو، آج اس موقع پہ شہر سے اور شہر کے اطراف سے جو حضرات یہاں شریک ہیں، میں سب کا استقبال کرتا ہوں، سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ عزیز دوستو، یہ وقف بل پارلیمنٹ میں جو پاس ہوا ہے، یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔ جیسے ماضی میں مسلمانوں کے خلاف میں جو مذہبی معاملات میں دخل اندازی کی گئی ہے، ویسے ہی پارلیمنٹ میں وقف بل کے ساتھ کیا ہے۔ پارلیمنٹ میں یہ وقف بل پاس ہونے کی وجہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں ممبر آف پارلیمنٹ یہ بی جے پی کے زیادہ ہیں، اور ان کے ساتھ جو الائی پارٹی ہے، جن کو لوگوں نے سیکولر سمجھ کے چن کے دیا تھا، انہوں نے ان کے ساتھ دھوکہ دینے کا کام کیا اور بی جے پی کے ساتھ جو ہے سرکار بنانے میں وہ شریک ہو گئے۔ بی جے پی کی یہ جو سازش ہے، وہ اس دیش میں مسلمانوں کے جو بنیادی حقوق ہیں، جو آئین کے ذریعے سے ملے ہیں، وہ چھینے جائیں۔ پچھلے دنوں میں جیسے ٹرپل طلاق کا مسئلہ ہے، اس کے بعد حجاب کا مسئلہ ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ کیا پیش آیا۔ 370 کو ہم بحث میں نہیں لانا چاہیے، کیونکہ وہ ایک نیشنل ایشو ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس دیش کو آزاد کرنے میں اور کرانے میں مسلمانوں کو بہت بڑا رول ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس دیش کو آزاد کرانے میں مسلمانوں نے اپنا خون سینچا ہے، اور آج اس دیش میں ڈیموکریسی ہے، لیکن وہ برائے نام ہے، صرف کاغذ پہ ہے، صرف کاغذ پہ ہے۔ جب بھی مسلمانوں کا مسئلہ آتا ہے، ہمارے ساتھ سوتیلا سلوک ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، وقف بل اس لیے پاس کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو جو وقف کے نام پہ پراپرٹی ملی ہوئی ہے، اصل میں وہ اتنی زیادہ ہے کہ جتنی زمین ریلوے کے پاس ہے، اس کے بعد جو ہے وقف کے پاس ہے۔ اسی پراپرٹی کو ہتھیانے کے لیے یہ بل پارلیمنٹ میں پاس کیا گیا ہے، اور پارلیمنٹ میں جو ممبر آف پارلیمنٹ جو تقریریں کیے ہیں، اس میں اپوزیشن کے لوگوں کی تقریریں سننے جیسی ہے۔ میرے عزیز دوستو، بھاجپا ہمارے ساتھ کبھی بھی جو ہے بھلائی کا معاملہ کر ہی نہیں سکتی ہے۔ بھاجپا میں جتنے لوگ ہیں، ایک نمبر کے مکار اور ایک نمبر کے جھوٹے ہیں۔ خود ہمارے دیش کے پنت پردھان نریندر مودی یہ سارے لوگوں کے پنت پردھان ہیں، جتنے اس دیش میں مذہب کے لوگ رہتے ہیں، سب کے پنت پردھان ہیں، وہ ہمارے بھی ہیں، لیکن ہمارے متعلق ان کا جو ہے سوتیلا سلوک یہ کوئی چھپا ہوا نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، مسلمانوں کو پورے ملک کے اندر جگہ جگہ ستایا جا رہا ہے، جگہ جگہ الگ الگ عنوان کو لے کے ان کو مارا جا رہا ہے۔ دیکھیے، اس دیش کے اندر مذہب کے اعتبار سے سب کو برابری کا حصہ ہے، اس کے اندر جتنے مذہب کے لوگ ہیں، آئین میں بات کا خلاصہ ہے کہ ہر مذہب کے لوگوں کو آزادی سے جینے کا حق ہے، مذہب پہ چلنے کا اختیار ہے، مذہب کی بات کرنے کا اختیار ہے، مذہب کا پرچار کرنے کا اختیار ہے۔ باوجود اس کے جب کبھی بھی ہمارے حقوق کے لیے ہم راستے پہ آتے ہیں، تو پولیس ہمیں جو ہے ہمارے ساتھ بربریت کا معاملہ کرتی ہے، لاٹھی چارج کرتی ہے، فائرنگ کرتی ہے۔ پچھلے دنوں میں مسجد کو لے کے جو معاملہ ہوا، وہاں نوجوان لڑکوں کے اوپر گولی برسائی گئی، اور یہ کہا گیا کہ یہ گولی پولیس والے نہیں چلائی بلکہ کسی اور نے چلائی ہے۔ حالانکہ سی سی کیمرے میں سارے جو ہے نا باتیں قید ہیں، پھر بھی جھوٹ بولنے کا جو ہے نا معاملہ ہو رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، وقف بل کو لے کے جو ہے
हम सब मुत्तहिद होना चाहिए, यहाँ तक कि मुत्तहिद होना चाहिए जैसे इस देश के अंदर किसानों के 3 कानून लाए थे, किसानों ने 1 साल जो एहतजाज किया दिल्ली में, उनके साथ ताकत का इस्तेमाल किया, बावजूद वो नहीं रुके, उसमें 700 लोगों का इंतकाल हो गया, सरकार को झुकना पड़ा और तीनों कानून जो है ना वो मुलतवी हो गए। उसी तरह इस देश के अंदर सारे मुसलमानों की अब जिम्मेदारी बनती है कि वक्फ को लेके हम रास्ते पे आए, रास्ते पे आना हमारा जो है ना संवैधानिक हक है। जब तक कि हम एहतजाज करेंगे, जब तक ये हुकूमत वक्फ बिल को वापस नहीं लेती। मैं सबसे उम्मीद करता हूँ कि आइंदा जब कभी भी मिल्लत के तरफ से आवाज लगाई जाए मुत्तहिद होने की और हमारे मसाइल को लेकर एक जगह होने की, तो हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम सब जो है ना आवाज में आवाज मिला के खड़े हो जाए। अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा जो एहतजाज है अब यहाँ ख़त्म होने जा रहा है। हम सब पहले चंद चीज़ें देखें कि ये स्लोगन जितनों के पास है वो जमा करें, आइंदा काम आने वाला है। और जिन लोगों ने ये बिछायत की